ایک گھنے اور خوبصورت جنگل میں ایک ننھی سی چڑیا رہتی تھی جس کا نام ٹونی تھا۔ ٹونی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بہت ہی نرم اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا جانور ہو یا پرندہ۔ اس کے دو بہترین دوست تھے، رانو چڑیا جو کہ بہت ہی چنچل اور ہنسمکھ تھی، اور منٹو لومڑ جو سمجھدار اور چالاک تھا لیکن دل سے نیک تھا۔ ایک دن تینوں دوست جنگل کے کنارے ندی کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ندی کے پاس بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وہ کمزور لگ رہی تھی اور لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی۔ پاس ہی سے کالو کوا اور گوری کوا گزرے۔ انہوں نے بوڑھی اماں کی حالت دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں، ارے دیکھو تو ذرا، یہاں ایک پرانی جھاڑی بیٹھ گئی ہے۔ ہاں بھائی، اس کو تو خود ہی کسی کی مدد کی ضرورت ہے، یہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ اور وہ دونوں ہنستے ہوئے چلے گئے۔ ٹونی یہ سب دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ ارے یہ کتنی غلط بات ہے، کسی کی مجبوری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ رانو، میرے پاس جو تھوڑی سی کھچڑی بچی ہے وہ لے آنا، ہمیں اس بڑھیا کی مدد کرنی چاہیے۔ رانو فوراً اڑی اور کھچڑی لے کر آئی۔ ٹونی نے وہ کھچڑی بوڑھی اماں کو پیش کی۔ بوڑھی ماں جی، میرے پاس تو بس یہی ہے، آپ کھا لیجئے، بھوکی نہ رہیں۔ جیسے ہی بوڑھی اماں نے وہ کھچڑی کھائی، وہ ایک چمکدار روشنی پھیل گئی اور وہ ایک خوبصورت پری میں بدل گئی۔ ٹونی، تم ایک نرم دل اور نیکی کرنے والی چڑیا ہو، میں تمہیں انعام دیتی ہوں۔ یہ لو، جادوئی برش، اس سے جو بھی چیز بناؤ گی وہ حقیقت میں بدل جائے گی، مگر یاد رکھنا اس کا غلط استعمال مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ پری غائب ہو گئی۔ ٹونی نے اس جادوئی برش سے جنگل میں بہت سی بھلائیاں کی۔ کبھی وہ درختوں پر پھل اگاتی، کبھی بیمار جانوروں کے لیے دوا بناتی، اور کبھی چھوٹے جانوروں کے لیے ننھے ننھے کھلونے بناتی۔ ٹونی، یہ برش واقعی کمال کا ہے، تم تو جنگل کی ہیرو بن گئی ہو۔ ہاں، لیکن اسے سنبھال کے رکھنا ٹونی، کچھ لوگ اسے غلط مقصد کے لیے بھی لینا چاہیں گے۔ ایک دن کالو کوے اور گوری کوے جو شروع سے ہی ٹونی کی مقبولیت سے جلتے تھے، ان کے دل میں لالچ آ گیا۔ سوچو گوری، اگر وہ برش ہمارے پاس آ جائے تو ہم سونے کے انڈے، مہر اور نہ جانے کیا کیا بنا سکتے ہیں، اور راتوں رات بہت ہی امیر ہو سکتے ہیں۔ ہائے کالو جی، کہہ تو تم صحیح رہے ہو، تم دیکھنا اگر وہ برش میرے ہاتھ لگ جائے تو میں تو اس سے سونے اور چاندی اور جواہرات کے گہنے بناؤں گی اور خوبصورت خوبصورت پوشاکیں بنا کے پہنوں گی، پھر دیکھنا جنگل کی ساری پرندے عورتیں مجھ سے جلیں گی۔ ہاں میری سندری گوری کوئی، میں تمہارے لیے وہ جادوئی برش تو لازمی لاؤں گا، پھر دیکھنا ہم دونوں تو بہت امیر ہو جائیں گے۔ ایک رات وہ چپکے سے آئے اور چونی کے گھر سے جادوئی برش چرا لیا۔ اگلے دن جنگل میں عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ کالو اور گوری نے برش سے بڑے بڑے سونے کے انڈے، جادوئی کاریں اور انوکھے جانور بنائے۔ جنگل میں افراتفری پھیل گئی۔ ٹونی کو جب سب پتا چلا، اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ رانو، منٹو، ہمیں برش واپس دینا ہوگا ورنہ یہ پورا جنگل برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے کالو اور گوری کے بنائے ہوئے سونے کے محل کے پاس ایک جعلی جادوئی برش چھوڑا اور خود چھپ گئے۔ ہائے ہائے، ارے واہ، ایک اور برش! کالو، اب ہم 2 برش سے دگنا مال بنائیں گے۔ ہاں گوری، واہ، یہ تو بالکل ہمارے جادوئی برش سے ملتا جلتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک جادوئی برش ہے۔
हाँ तुम सही कह रही हो, हम इससे और चीजें बनाएंगे और दुगना बना के हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने इस जाली ब्रश को हाथ लगाया, एक जाल आकर उन दोनों को जकड़ लिया। पकड़े गए, तुम दोनों पकड़े गए। शर्म नहीं आती तूने की मेहनत को जिराने में? हाँ, जादू तभी काम आता है जब नेकी के साथ हो। तुमने लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया। कालू और गौरी बहुत शर्मिंदा हुए। हमें माफ कर दो, हमें समझ आ गया है कि नेकी का कोई बदल नहीं। तूने ने वो ब्रश वापस लिया और कहा, अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगते हो और नेकी का इरादा रखते हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं। इसी दिन के बाद पूरे जंगल में एक सबक फैल गया, नेकी हमेशा वापस लौटती है और लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। टूनी चिड़िया अपने जादुई ब्रश के साथ जंगल की भलाई में लगी रही और इसकी दोस्ती राणा और मंटू के साथ और भी मजबूत हो गई। तो अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।